بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خطبۃ الوداع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ تھا، اور یہ خطبہ 9 ذی الحج کو نماز فجر کے بعد مسلمانوں کے ساتھ عرفات میں تشریف لے گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار ہو کر آخری اور مشہور و معروف خطبہ دیا، جو تاریخ اسلام میں خطبۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیم کے خلاصہ اور عطر ہے۔ یہ وہی دین تھا جو کہ اسلام اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا تھا، اور جاہلیت کے تمام بیہودہ رسومات مٹا دی گئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور میرے فاؤ کے نیچے ہے۔ جو جاہلانہ دستور تھا سب ہمارے فاؤ کے نیچے ہے، اور مخلوق خدا مراتب کے لحاظ سے مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی۔ غلام آقا کے ہم سری نہیں کر سکتی تھی، بشر ادنا طبقوں سے بلاتر مخلوق سمجھی جاتی تھی، عامی علماء کے ساتھ گفتگو کرنے کے مجاز نہ تھی۔ آپ نے یہ ساری حدیں توڑ کر انسانیت کے ناہموار سطح کو برابر کر دیا، اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہاں بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی جہالت اور آب و اجداد پر فخر کو مٹا دیا ہے۔ انسان یا خدا سے ڈرنے والی مومن ہوتا ہے یا اس کے نافرمان شقی بدبخت ہوتا ہے۔ تم سب کے سب آدم کے اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے بنی تھی۔ اسلام کے رشتے نے مختلف رنگ و نسل کے انسانوں کو باہمی بھائی بنا دیا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہے، اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اور غلاموں کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلام جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ اور عرب میں ایک شخص کسی ہاتھ سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتل اور مقتول کے قبیلے پشت در پشت تک قیامت تک انتقام کا سلسلہ جاری رہ جاتا تھا، اور ایک ایک قتل کے بدلے میں سینکڑوں برس تک خون کی ندیاں بہتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلی حمایت کو مٹا دیا، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کر دیا۔ یہاں تک پہلا حصہ ہم نے بیان کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آئندہ حصہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔